السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی جائے گی، کیا اللہ کو بھگوان گاڈ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کو بھگوان گاڈ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک تو علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ پیش کیا جائے گا اور دوسرا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ جب آپ حضرات ویڈیو کو مکمل سنیں گے بغور تو انشاءاللہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے، جس کے اندر سب سے پہلے میں آپ حضرات کو علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سناتا ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو خدا یا کسی اور نام سے پکارنا۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں کہ معارف القرآن جلد 4 صفحہ 130 پر سورۃ الاحراف کی آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے تحت معارف و مسائل میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پکارنے کے لیے بھی ہر شخص آزاد نہیں کہ جو الفاظ چاہے اختیار کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بھی بتلا دیے جو اس کی شایع نشان ہے، اور ہمیں پابند کر دیا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو پکاریں۔ پھر چند سطور کے بعد صفحہ 132 پر لکھا ہے کہ تمام علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ لے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اسی حمد و ثنا کرے، بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بطور نام یا صفت ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انگریزی میں گاڈ یا ہندی میں بھگوان یا اردو اور فارسی میں خدا کہنا، جس کا عام رواج ہے، جائز نہیں۔ نمبر 2، لفظ اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، کیا اس اسم ذات کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کرنا جیسا کہ بعض تراجم میں پایا جاتا ہے، جائز ہے؟ اس مسئلے کی پوری وضاحت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں، جزاکم اللہ تعالی۔ یہ تھا ایک سوال جو کہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی سے کیا گیا تھا۔ اب آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں، اور جواب کو بھی مکمل سماعت فرمائیں، بات انشاءاللہ آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ الجواب بسمہ تعالی، واضح رہے کہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا شخص اگر ایسا لفظ بولے جو معبود حقیقی کی نشاندہی کرتا ہے، اس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا درست ہے، جیسے خدا، ایزد، یزداں، گوڈ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور لفظ خدا واجب الوجود ہی کی ترجمانی کرتا ہے، کیونکہ لفظ خدا 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک خود، دوسرا تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، یعنی بغیر کسی کی احتیاط کے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ نیز اسی طرح لفظ گاڈ سے بھی صاحب لسان کا اللہ ہی کو پکارنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ منع وہ لفظ ہے جو کسی قوم کا شعار بن چکا ہو اور اس سے اس قوم کی پہچان ہو، جیسے لفظ بھگوان، کہ اگر اس سے صاحب لسان کا اللہ ہی کو پکارنا ہو، لیکن ان کا یہ شعار بن چکا ہے، لہٰذا اس لفظ سے پکارنے سے احتراز کیا جائے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے الاسم العاشر قولنا واجب الوجود لذاتہ وقولہم بالفارسیہ، جس کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں حضرت تھانوی امداد الفتاویٰ میں فرماتے ہیں، مگر اس صورت میں انہی ناموں کو منع کیا جا سکتا ہے جو غیر قوم کا شعار ہے، اور جو شعار نہیں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، جیسے خدا، ایزد، یزداں کے یہ نام کسی مخصوص غیر مسلم کے شعار نہیں، بلکہ بکثرت اہل اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں۔ فتاویٰ محمودیہ جلد 1 صفحہ 271۔ نیز لفظ گاڈ سے کسی شخص کے بے ادبی کرنے سے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا، اپنے محاورات اور بول چال میں اللہ تعالیٰ کا ایسا نام لینا اولا اور مناسب ہے جو قرآن شریف اور حدیث شریف سے ثابت ہو۔
تاہم ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کا بھی ادب و احترام لازم ہے۔ یہ بات جانتے ہوئے کہ فلاں لفظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے بے ادبی کرنے کا حق نہیں، اس سے پورا پرہیز لازم ہے۔ فتاویٰ محمودیہ۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب کی اس تفسیر سے مراد لفظ خدا وغیرہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کی نفی کرنا نہیں ہے، بلکہ جو اسماء اللہ رب العزت کے توفیقی ہیں اس لفظ کو چھوڑ کر اسی عربی زبان میں اس کا ہم معنی مترادف لفظ استعمال کرنا درست نہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کریم ہے، اس کو چھوڑ کر سخی کہنا یا شافی کے بجائے طبیب کہنا یا نور کے بجائے ابیض کہنا درست نہیں۔ جیسا کہ امداد الفتاویٰ کے گزشتہ حوالے کی عبارت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے خود اس لفظ یعنی خدا کو صفحہ 133 پر استعمال کیا ہے، لہذا سائل اس عبارت کے ظاہر سے جو سمجھے ہیں وہ درست نہیں۔ نمبر 2، جی ہاں، لفظ اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، جس کا ایک معنی وہ ذات کے جو مستحق ہے اس بات کی کہ اس کی عبادت کی جائے، اور ایک معنی واجب الوجود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، اور بہتر یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ لفظ اللہ ہی سے کیا جائے، لیکن تفہیم کی غرض سے دوسری زبان میں اس کا ایسے الفاظ سے ترجمہ کرنا جس سے حق و سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تعارف و درست ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ یہ تھا سامعین کرام علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ امید ہے آپ نے اس کو بغور سماعت فرمایا اور آپ کی بات سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی۔ اب آپ حضرات دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے کسی سائل نے سوال کیا ہے، سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بھگوان، گوڑ، خدا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ صحیح، اگر غلط ہے تو کیوں؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا عربی زبان کا لفظ نہیں، فارسی کا لفظ ہے، جو عربی لفظ رب کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ رب اسماء حسنہ میں شامل ہے اور قرآن و حدیث میں بار بار آتا ہے۔ فارسی اور اردو میں اسی کا ترجمہ خدا کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے خدا کہنا صحیح ہے، اور ہمیشہ سے اکابر امت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ آپ کے مسائل۔ اس کے علاوہ اللہ کے لیے دوسرے مذاہب میں رائج الفاظ سے گریز کرنا چاہیے، بالخصوص جبکہ غیر اللہ پر بھی ان کے یہاں اس لفظ کے استعمال کا رواج ہو۔ جیسے غیر مسلم اللہ کے علاوہ پر بھی بھگوان کا اطلاق کر دیتے ہیں، اور بھگوان کرشن اور بھگوان رام کہنا ان کے یہاں رائج ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔